بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف رکاوٹ، کوئی دوا کام نہیں کرتی اور کوئی دعا قبول نظر نہیں آتی۔ دل تڑپتا ہے ایک راہ کھلنے کے لیے، امید کی کرن کے لیے۔ ایسے میں آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام کہاوت نہیں، بلکہ ایک راز ہے جس پر صدیوں سے عمل پیرا ہے۔ یہ راز صدقے کا ہے۔ جی ہاں، خیرات صرف دینے کے بارے میں نہیں ہوئے، بلکہ پوشیدہ آسمانی ترتیب کو فعال کرنے کا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ صدقہ وہ کلید ہے جو مقدر کے بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، آفات کو ٹال دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صدقہ آفات کو ٹال دیتا ہے، لیکن یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، عمل سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہر پریشانی کا علاج کر سکتے ہیں، وہ بہت معروف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور طبی علاج حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف برقرار رہتی ہے۔ کبھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی ان کا کاروبار ناکام ہو جاتا ہے، اور کبھی تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور کوشش کے باوجود راستہ مسدود رہتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اصل وجہ نہیں سمجھ سکتا۔ در حقیقت دوا اور شفا کے درمیان ایک پردہ آتا ہے، اور اس پردے کو ہٹانے کو صدقہ کہتے ہیں۔ جب دوا کام نہ کرے تو سمجھ لیں کہ دوا کے ساتھ دعا اور خیرات کو جوڑنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی شخص سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دینے والا بن کر اپنے مال سے کچھ دے، تاکہ ان کے دل سے خود غرضی کا پردہ ہٹ جائے اور شفا کا دروازہ کھل جائے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ صرف غریبوں کو دینے سے ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کی نیت، آپ کے دل کی پاکیزگی اور آپ کے ایمان سے منسلک ہے۔ جب آپ اپنے دل سے دیں گے تو آپ سے آسمان و زمین کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اگر آفت آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل جائے تو زندگی کتنی پرامن ہوگی۔ آج میں آپ کو جس خیرات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام صدقہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا روحانی طریقہ ہے کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں کر دیں گی۔ یہ صدقہ بیماری، جادو ٹونے، تاریک علم، بدروحوں اور زمینی اور آسمانی دونوں طرح کی پریشانیوں کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لعنت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی نادیدہ قوت آپ کے خلاف کام کر رہی ہے، تو آپ کو دوا سے زیادہ خیرات کی ضرورت ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف دنیاوی بلکہ آسمانی دائروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور جس پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، کوئی جادو، کوئی بندھن، کوئی جادو اثر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ صدقہ کی دو اقسام ہیں، ایک وہ ہے جو آپ روزمرہ کی فلاح و بہبود کے لیے دیتے ہیں، جیسے کہ کسی بھکاری کو کھانا کھلانا یا کسی کی مدد کرنا۔ دوسرا صدقہ ایک خاص نیت سے دیا جاتا ہے، روحانی رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ آج ہم اس دوسرے صدقے پر بات کریں گے جو آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سمجھ لیں کہ دوا اور شفا کے درمیان ہمیشہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ جب آپ دوا لیتے ہیں اور پھر بھی شفا نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے کہ اس پردے نے آپ کی شفا یابی کا راستہ روک دیا ہے۔
اب وہ پردہ کسی دوا سے نہیں بلکہ ایک نیکی، قربانی، صدقہ سے ہٹے گا۔ صدقہ وہ عمل ہے جو آپ کی نیتوں کو صاف کرتا ہے، یہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ پردہ دراصل آپ کے اعمال، آپ کی نیت اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ بعض اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ وہ اپنے اندر کتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ ظاہری علاج ڈھونڈتا ہے لیکن اندر کی گندگی کو نہیں ڈھونڈتا، اور جب دل صاف نہ ہو تو شفا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے جو دل کو پاک کرتا ہے، لہٰذا جب دوا راحت فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے اور آپ کی کوششیں ناکام ہو جائے تو فوراً صدقہ کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، ہر پریشانی، ہر مشکل کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم بیرونی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پوشیدہ نظام ہوتا ہے۔ یہ سطح علاج فراہم کرتا ہے لیکن اندرونی نجات کو دور نہیں کرتا، اور جب دل صاف نہ ہو تو شفا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، اس لیے جب دوا ناکام ہو جائے، جب کوششیں بیکار ہو جائے تو فوراً صدقہ کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، ہر پریشانی، ہر مشکل کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم بیرونی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم جو کچھ بھی تجربہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوشیدہ قانون بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کاروبار میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے، اگر اس کی صحت بگڑ جاتی ہے اور ٹھیک نہ ہو پاتی ہے، تو یہ صرف ایک مادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی رکاوٹ ہے۔ روحانی رکاوٹیں صرف روحانی علاج کے ذریعے ہی دور کی جا سکتی ہے، اور سب سے مؤثر طریقہ صدقہ ہے۔ صدقہ کرو، خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے ساتھ کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل محض رسم بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے دل سے خوف نکال رہے ہوتے ہیں، اور جب خوف دل سے نکال دیا جائے تو کوئی بیماری، جادو یا رکاوٹ ممکنہ طور پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایک شخص تھا جس نے ہر علاج آزمایا لیکن اس کی بیماری لا علاج رہی۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا، اب دوائی کے ساتھ صدقہ بھی کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ دیتا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ تم نے صدقہ تو کیا لیکن دل سے نہیں۔ جب نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو اثر محسوس ہوتا ہے۔ دل سے صدقہ دیا اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری دور کر دی جو برسوں سے تھی۔ لہٰذا یہ سمجھیں، جب آپ کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی حل نہ ملے تو صدقہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر مصیبت، ہر رکاوٹ کے پیچھے ایک رات پوشیدہ ہے، اور صدقہ اس راز کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، کبھی عقل سے، کبھی قابلیت سے، کبھی رشتوں سے، لیکن اکثر دروازے بند رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ آپ دنیاوی تکبیروں سے کنارہ کش ہو کر اس کی طرف رجوع کریں۔ صدقہ وہ پل ہے جو انسان کو خالق سے جوڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل خیرات میں ہے۔ وہ رسومات ادا کرتے رہتے ہیں لیکن خیرات ان کے ذہن سے نہیں گزرتی۔ در حقیقت یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ صدقہ کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صدقہ اس کا جادو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو صدقہ یاد نہ رہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی مصیبت کا حصہ ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً صدقہ کی طرف رجوع کریں۔ کسی یتیم، بیمار یا محض اللہ کے نام پر صدقہ کریں۔ صدقہ نہ صرف پریشانیوں کو دور کرتا ہے
بلکہ رحمت کو بھی قریب کرتا ہے۔ یاد رکھیں، خیرات جادو یا بندش کو توڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب وہ خفیہ طور پر دیا جائے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو وہ خالص نیت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی ارادہ مصیبت کا پردہ اٹھاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان صدقہ کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں دوں گا، کل دوں گا، اور وہ کل کبھی نہیں آتا۔ یہ تاخیر، یہ غفلت شیطان کی چال ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ کے ذہن میں خیال آئے تو فوراً صدقہ دیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب آپ کی تقدیر بدلنے والی ہو۔ اب آتے ہیں اس خصوصی خیرات کی طرف۔ تو جادو، بندش، کالا جادو، علم اور ہر قسم کی پریشانیوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کو مخلوق کے شر سے بچاتا ہے۔ اس صدقے کو مریخ اور زحل کا صدقہ کہتے ہیں۔ مریخ اور زحل دو ستارے ہیں جن کے زہریلے اثرات اکثر برے اثرات، رکاوٹیں اور آفات لاتے ہیں۔ البتہ اگر ان کی برکتیں دی جائیں تو ان کی نعمتیں رحمت میں بدل جاتی ہیں۔ مریخ منگل کو صدقہ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس دن کسی بڑے جانور کا گوشت لائیں، جیسا کہ گائے وغیرہ، اس پر ہلدی لگائیں اور اس سے اپنے جسم پر 7 بار لگائیں، یا سر کے اوپر سے 7 بار چکر دیں، اور یہ تصور کریں گویا آپ اپنے غم، بیماری اور برے اثرات کو اس گوشت میں منتقل کر رہے ہیں۔ پھر اسے صدقے کے طور پر عطیہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے کسی غریب مسلمان کو دے دیں یا کسی ویران جگہ پر جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ گوشت دراصل آپ کی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ حلقہ صدقہ ہفتے کے دن دیا جاتا ہے۔ اس دن کالی دال، کالا نمک یا دونوں میں سے کچھ صدقہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھلے ہی معمولی لگیں، لیکن روحانی طور پر ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ہفتہ کے دن جب آپ یہ صدقہ دیں گے تو آپ کے اوپر سے بدحواسی کے بادل چھٹنے لگیں گے۔ یہ صدقہ دینے کے بعد فوری نتائج کی امید نہ رکھیں۔ جس طرح آپ دوا کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح خیرات کو بھی وقت دیں۔ اگر 2 دن میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو ہمت نہ ہاریں۔ 20 سال کی غلامی 2 دن میں ختم نہیں ہوتی، لیکن یقین رکھو یہ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح سورج نکلنے کے ساتھ اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، اسی طرح صدقہ کے اثر سے تمہاری پریشانیاں کم ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ صدقہ دینا جاری رکھیں، کیونکہ یہ نیکی کا بیج ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں امن، شفا اور سکون کے پھول اگاتا ہے۔ صدقہ دینا بند نہ کریں، اسے بڑھنے دیں۔ اگر آپ بیماری کے علاج میں برسوں صرف کرتے ہیں تو روحانی علاج میں کیوں جلدی کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جب آپ اسے پورے دل سے کریں گے تو آپ کی زندگی کا ہر اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا۔ صدقہ وہ راز ہے جو انسان کو زمین و آسمان دونوں پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ آخر میں دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے جادو، غلامی، آفت اور شر سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔